اور اس سے پہلے پیغمبر نے اپنی اس پاک پاکیزہ بیٹی کی جس قدر حفاظت کی ہے آپ تصور میں نہیں لا سکتے، اور جس قدر علی مرتضیٰ کی نبی علیہ السلام نے حفاظت فرمائی ان کی جوانی کی۔ حضور پاک کی گہری نگاہیں تھی کہ لڑکی جوان ہو رہی ہے اور 13-14 سال کی ہو رہی ہے، اور لڑکا بالغ ہو رہا ہے، علی 18 سال کا ہو رہا ہے۔ پیغمبر ان کے نکاح کی فکر میں لگ گئے ہیں، کیونکہ پیغمبر کو حسین مطلوب ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر ان دونوں کی نکاح کے لیے۔ اب آپ کتنے بد کردار اور بد نصیب ہیں کہ شہوتیں آپ کے دلوں میں ہیں اور ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور اپنی اولادوں کو کہتے ہیں صبر کر جائیں، صبر کر جائیں، اور کہتے ہیں ابھی ان کا یہ معاملہ، ابھی یہ 10ویں پاس ہے، اس سے پوچھے تو صحیح وہ کتنے پاس ہے۔ وہ تو دنیا کی وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے گناہوں میں جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بچہ جب تک شادی اس کی ماں باپ جتنے گناہ کرے گا سارے کے سارے اس کے ماں باپ کے اوپر ہیں، سارے زنا وہ اپنے ہاتھ سے اپنا جسم کا مادہ نکل وہ بھی اس کے ماں باپ پر، اس کی ماں پر جتنی لڑکی حیض گزارتی سارے اس کے ماں باپ پر ہیں۔ شادی میں رکاوٹ ہوئی تم، یا تم کو آزاد کر دو۔ جننے کے بعد جس طرح یورپ میں 16 سال کی لڑکی کو نکال دیتے ہیں، لڑکے کو نکال دیتے ہیں، آزاد کر دو، وہ اپنی من مرضی کر لیں، رکھنا بھی غلام بنا کے۔ اور اگر وہ آزاد ہونا چاہیں تو ان کو آگ کر دینا چاہتے ہو تم لوگ، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، ان کے ساتھ پٹائیاں کرتے ہو، وہ غلط کام کرتے پکڑے جائیں تو مارتے ہو، لیکن اس کا حل نہیں نکالتے ہو، حل نہیں نکالتے۔ عمر فاروق کے پاس 2 غلام لائے گئے، کہا انہوں نے اپنے مالک کے اونٹ چرا کے ذبح کر کے کھا لیے۔ جناب عمر نے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ علی مرتضیٰ نے کہا فیصلہ کہ کس لیے کاٹ دو بھائی، ان سے پوچھو کہ عمر کے دور حکومت میں جب کہ قحط بھی نہیں ہے، مالی وظیفے بھی لگے ہوئے ہیں، پیسہ عام ہے، خوشحالی ہے، ایسے سارے ماحول کے اندر ان غلاموں کا اونٹ چوری کرنا بنتا نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اگر اونٹ چوری کیے اور کھا لیے اپنے مالک کے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نفس کی بنا پر کھائیں یا وجہ اور ہے؟ علی کے اس پوائنٹ کو فراست عمر نے سمجھا اسی وقت اور کہا بات تو صحیح، انویسٹیگیشن کی جائے۔ انویسٹیگیشن یہ کی گئی، غلاموں نے بتایا حضور ہمارا مالک ہمیں پورا کھانے کو نہیں دیتا، کام بھرپور لیتا ہے، بھوکے ہوتے ہیں، کیا نہ کرتے، آخر غصے میں ایگریشن ہوا، کاٹ کھایا کا دیکھا جائے گا، ایک دفعہ پیٹ بھر کے روٹی تو کھاؤ۔ ایک فرد واحد کے لیے دوسرا فرد واحد کس لیے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ بچے کو مار تو لیا تم نے کہ تم پورنوگرافی کرتے ہوئے، گندی فلمیں اور فحش چیزیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے ہو، یا تمہارے لوگوں کی طرف سے تم محبتیں اور پیار کی پینگیں بڑھاتے اور لڑکی کو خط لکھتے اور اس کو جنانے لگاتے، پکڑ لیا تم لوگوں نے اور اس کو مارا، اس کو سرزنش کی، گھروں میں سزائیں دی، لوگوں کو پتہ نہ چلے ہماری بیٹی اس طرح کی فحش ہے، ہمارا بیٹا اس طرح کا فحش ہے، اور تم لوگوں نے اس کے نکاح کا انتظام نہ کیا، اس کی ذہنی تربیت کا انتظام نہ کیا، اس کو کبھی تم دینی مدرسے میں نہ لے کر گئے۔ عملی صدائیں لگاتے ہیں۔ بیٹے بیٹیاں جب عملی صداؤں پر عمل کر کے زانیاں بن جاتے ہیں، پھر آپ جیسے لوگ تڑپاتے ہیں، خنجر اور غیرت نکال کے اس کو مار دیتے، غیرت کے نام پر آپ کو غصہ آتا ہے، اشتعال آتا ہے، آپ بچے کو مارتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بچے کی رات کی تنہائیوں کو آپ ناپاک بناتے ہیں اور خود ہی اس کو ناپاکی کے ساری چیزیں لا کر دیتے ہیں۔ جب وہ ناپاک ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں تم ناپاک کس لیے ہو گئے ہو۔ والدینوں، قرآن کی آیتوں کا وبالوالدین احسانہ کا سہارا لینے والوں، ولا اف لکم الکیلیہ کا سہارا لینے والا کہ اف نہ کہو، تم نے کیا کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ تم نے تو بچہ نہیں پال کے دکھایا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے۔ بچے نہ پال سکے اور حسینی بنانے چلے ہو اور حسینی بننے چلے ہو، حسینیوں کا قافلہ تم بنا رہے ہو، جن کی تنہائیاں بھی ناپاک ہو گئیں، اور پہلے تو تنہائیاں ناپاک ہوتی تھی، محفلیں پاک ہوتی تھی، اب محفلوں میں مل کے زنا کرتے ہیں اور سارے اس کے گروپس عورتیں لے کر آتی ہیں، عورتیں لڑکیاں لے کر آتی، شرابیں اکٹھی ہو کر پیتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں،
اب 2-1 سال اور ہیں، 2-1 سال اور ہیں، تمہارے ہاں سب میریجز ارینج کی جائیں گی، لیسبینز کی، گیز کی، ہوموسیکشولز کی، کراس ڈریسرز کی، خسروں کی، ہجڑوں کی۔ ہو گیا اسمبلی میں قانون پاس، تم کو خبر تک نہ ہوئی کہ اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا۔